السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ غور کریں اس آیت کے حصے پر جو سورہ حشر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، چور چور ہو جاتا۔ غور کریں پھر کس نے اس کو سنبھالا، کس پر نازل ہوا، کیونکہ قرآن کے حصے میں آتا ہے لو انزلنا، تو اس کو کس پر انزل یعنی کس پر نازل ہوا۔ غور کریں تو وہ ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جس پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، ان کی شان دیکھیں تو آپ ان کی شخصیت دیکھیں تو پھر وہ پہاڑ سے مضبوط ہوئی نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے چور چور ہو جاتا اگر ہم اس پر نازل کرتے۔ تو کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ غور کریں تو پھر ان کی شخصیت پر، ان کے دل پر جس پر نازل ہوا تو کتنا پہاڑ سے مضبوط، ان کی شخصیت عظیم ترین۔ پھر آج ہم اگر انہی کی شخصیت کی کاپی کر لیں، ان کے سیرت و کردار کو اپنے اندر لائیں، ان کی محبت اور پیار کو اپنے اندر لائیں، تب قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، تو پھر ہی ہم اس کے اصل نزول کو اور اس کی صحیح چاشنی کو اپنے اندر سمو کر وہ لذت حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو نہ صرف بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ قرب الہی میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اسی چیز کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کیا تھے، ان کی سنتیں کیا تھیں، ان کا کردار کیا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام کا کرنا۔ پھر ہمیں اگر ہم اسی طرح ہی کریں گے اور اسی طرح عمل کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پھر اسی طرح ہی ہم الفاظ اور زبان کا استعمال کریں گے تو ہماری قول و فعل میں تضاد نہیں رہے گا اور ہمارا کردار کردار رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے گا۔ تو تب ہم قرآن کی اصل لذت کو حاصل کر سکیں گے، اور سب سے بڑی بات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ اس قرآن کا صحیح حصول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت میں آ جاتا ہے، ان کا فرما بردار بن جاتا ہے، گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق الہی تک پہنچاتی ہے، اور اطاعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرما بردار بنا کر قرب الہی کے مقام سے گزار کر جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، تو اس کو ہم اسی طریقے سے ہی پڑھ کر اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی مقربین ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر اور ان کی محبت اور عشق کے ساتھ اور ان کے کردار اور ان کے اعمال اور ان کی سنتوں کو اپنے اندر سمو کر قرآن پاک کو جب ہم پڑھا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ مقام ضرور ملے گا جو اللہ کے قرب میں ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم۔